ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 45ویں آیات میں سے۔ فلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اسے جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا پہلے باب کی 45ویں آیت سے لے کر 51 آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج مقدس برتھلمائی کی عید عالمگیر کلیسیا بڑے جوش و خروش اور عقیدت اور احترام سے منا رہی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ عید تو برتھلمائی کی ہے، لیکن جو تلاوت پڑھی گئی اس میں نتنیل کے بارے میں لکھا گیا ہے، برتھلمائی کا تو ذکر ہی نہیں۔ دراصل برتھلمائی اور نتنیل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ نئے عہد میں برتھلمائی کے مقابلے میں نتنیل کے بارے میں زیادہ تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ نتنیل نے یسوع المسیح کے مسیح ہونے پر شک کیا۔ مقدس برتھلمائی یعنی نتنیل یسوع المسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اسے مقدس فلبوس نے، جو کہ اس کا دوست تھا، مسیح یسوع سے متعارف کروایا۔ اسے قانا گلیل کے نتنیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بالخصوص مقدس یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر دیگر حوالہ جات سے زیادہ اور تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ مقدس برتھلمائی کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان، میسوپوٹامیہ، مصر اور ارامیا میں انجیل مقدس کی خوشخبری پھیلائی۔ جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، یعنی مقدس برتھلمائی یا نتنیل کو شہید کیا گیا، شہید کرنے سے پہلے انہیں ان کے جسم سے ساری کھال اتار لی گئی اور پھر اسے قتل کیا گیا۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹ، چاہے تصاویر ہوں یا مجسمہ، جہاں کہیں بھی انہیں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ان کے جسم پر ایک چادر سی لپٹی ہوئی
نظر آتی ہے، جو چادر نہیں دراصل ان کے اپنے جسم کی کھال ہے، ان کی جلد ہے، جنہیں ظالموں نے، دشمنوں نے خنجر سے دھیرے دھیرے اتارا اور پھر اذیتوں کے بعد ان کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے انہیں قصابوں، چمڑا رنگنے والوں اور چمڑے کے کارکنوں کا مربی اور مقدس جانا جاتا ہے، اور جلدی امراض کے لوگ اپنی مناجاتیں اور سفارشیں مقدس برتلمائی سے پیش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شفا ملے۔ میرے عزیزو، مقدس برتلمائی 12 رسولوں میں سے ایک تھا، جس کا ذکر 3 اناجیل میں رسولوں کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے، یعنی مقدس متی 10 باب 3 آیت میں، مقدس مرکز 3 باب 18ویں آیت میں، اور مقدس لوکا 6 باب 14ویں آیت میں، لیکن اعمال میں درج فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے، یعنی اعمال پہلے باب کی 13ویں آیت میں۔ برتلمائی کے نام کا مطلب تلمائی کا بیٹا ہے، جو ایک قدیم عبرانی نام تھا۔ بحیثیت رسول نام درج ہونے کے علاوہ نئے عہد نامے میں ان کے کاموں کا ذکر نہیں، کم از کم برتلمائی کے نام سے تو بالکل نہیں۔ البتہ بہت سے قدیم مصنفین اور کیتھولک روایات نے مقدس یوحنا کی انجیل میں برتلمائی کو نتنیل کے طور پر شناخت کیا ہے۔ مقدس یوحنا پہلے باب 45 تا 51 آیت اور 21ویں باب کی 2 آیت میں۔ مقدس برتلمائی کی عید کے موقع پر انجیل مقدس کی تلاوت یوحنا پہلے باب کی 45ویں اور 51 آیت تک پڑھی جاتی ہے۔ یہاں نتنیل کا تعارف اس کے دوست فیلبوس نے کیا۔ بائبل مقدس میں جہاں 2 بھائیوں کا ذکر ہے، وہیں پر 2 دوستوں کا بھی ذکر ہے۔ 2 دوست جو جگری دوست تھے، جو گہرے دوست تھے، مقدس فیلبس اور برتلمائی یا نتنیل۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب مقدس نتنیل، جو کہ رسولوں میں دوسرا شہید ہے، جب اسے شہید کیا گیا تو مقدس فیلبس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی جسم خاکی کو ڈھونڈا اور پھر اسے بڑے عقیدت اور احترام سے دفن کیا گیا۔ مقدس نتنیل کے متعلق یسوع المسیح نے کہا کہ ایک حقیقی اسرائیل جس میں مکر نہیں۔ یوں خداوند یسوع المسیح کے ساتھ اس مختصر اور خوبصورت مکالمے میں رسول کے کردار کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کو بھی پیش کیا گیا۔ وہ ایک اچھا یہودی، دیانتدار اور معصوم شخص تھا، ایک انصاف پسند اور کم گو شخص جو زیادہ وقت خاموش کردار ادا کرتا تھا۔ وہ پرہیزگار اور خدا پرست تھا۔ میرے عزیزو، انجیر کے درخت کے نیچے وہ توریت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، کیونکہ یہودی انجیر کے درخت کو شریعت اور موسیٰ کی گدی کی مملکت علامت سمجھتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے وعدے اور مسیح کا منتظر تھا۔ نتنیل پہلا انسان ہے جس نے خدا یسوع المسیح سے کہا کہ تو خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، نتنیل ایک ایسا شخص تھا جو صحیفوں کی تعلیم سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ مسیحا کہاں سے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فیلبس کے دعوے پر یقین نہ کیا اور اس نے کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز بھی نکل سکتی ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ سچائی کا متلاشی رہا۔ اس نے فیلبس کی دعوت کو قبول کیا۔ یسوع المسیح سے ملنے اور اس کی باتیں سننے میں اس نے خود کو سچائی کے ساتھ آمنے سامنے پایا، اور جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والا ماں کے بطن سے یسوع کی موجودگی پا کر اچھل پڑا، ویسے ہی نتنیل کے دل کی بات بے اختیار اس کے ہونٹوں پر آ گئی اور اس نے بے ساختہ کہا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، روایت ہے کہ بیت المائی بھارت میں کلیان کے مقام پر گیا اور ان کے مندروں میں مسیح یسوع کی انجیل کی خوشخبری پھیلائی۔ مقدس نتنیل کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سفید کوٹ اور چادر پہنے رکھتا تھا اور اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوئے، کبھی پھٹے نہیں، اور وہ دن میں 100 مرتبہ اور رات میں بھی 100 مرتبہ دعا پڑھتے پایا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھوکا یا تھکا ہوا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ خوش اور خوش رہتا تھا۔ وہ ہر طرح کی زبانیں بولتا اور سمجھتا تھا۔ آج کی تلاوت میں جب خداوند یسوع مسیح نتنیل سے ملتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ خدا یسوع مسیح نے اسے یاد دلایا کہ جس طریقے سے یعقوب نے آسمان سے ایک سیڑھی اترتے دیکھی جس کے ذریعے سے فرشتے زمین پر آتے اور آسمان پر جاتے تھے، خدا یسوع مسیح نے اس پر ظاہر کیا کہ وہ راستہ کوئی اور نہیں، خداوند یسوع المسیح خود ہے، جیسا کہ صحائف انبیاء میں لکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، فیلبس نے خداوند یسوع مسیح کو پا کر اپنے پاس نہ رکھا، بلکہ یہ خبر اس نے اپنے دوست نتنیل کو دی اور اسے یسوع المسیح کے پاس لایا، نجات کے پاس لایا۔ یہ کردار ہم نے بھی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو پا لیا ہے تو ہم پر فرض پڑتا ہے کہ یہ خبر ہم دوسروں کو بھی دیں اور دوسروں کو یسوع المسیح کے پاس لائیں۔ ہمیں انہیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا فیلبس نے کہا کہ آ اور دیکھ لو گے، یہی وہ الفاظ ہیں جو خدا یسوع المسیح نے بھی شاگردوں سے پہلی مرتبہ کہے، کیونکہ جو یسوع المسیح کے پاس آتا ہے اس کے سارے شک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں اور وہ یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے
اور بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، لوگوں کو یسوع المسیح کے پاس آئے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔